السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قیامت میں کتنا وقت باقی ہے، تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کا کیا ماجرا ہے، اور تابوت سکینہ اس وقت کہاں ہے۔ یروشلم اسرائیل میں واقع وہ شہر ہے جس پہ اللہ رب العزت کی طرف سے سب سے زیادہ انبیاء اکرام اتارے گئے۔ یہاں یروشلم کا بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہودیوں کے لیے انتہائی مقدس چیز یعنی تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ محل یروشلم میں ہی واقع تھے، اور اس لیے تابوت سکینہ، ہیکل سلیمانی اور یروشلم کی تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ یروشلم دنیا کا واحد شہر ہے جو اسلام، کرسچینٹی اور جوئش تینوں مذاہب کے لیے انتہائی مقدس اور اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی بادشاہت بھی ملی۔ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام وہ واحد اللہ کے نبی ہیں جنہیں خلیفہ کہہ کر پکارا گیا۔ یروشلم کی سب سے پہلی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی کروائی تھی۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے لکڑی کا بنا ایک تابوت نما صندوق یعنی تابوت سکینہ آخر تھا کیا، جس کے پیچھے ہزاروں سالوں سے ساری دنیا خصوصاً یہودی لگے ہوئے ہیں۔ تابوت سکینہ اللہ پاک کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد تابوت سکینہ آنے والے انبیاء اکرام کو ملتا رہا۔ قصص الانبیاء کے مطابق تابوت سکینہ میں توریت کا اصل نسخہ اور پتھر کی بنی 2 تختیاں جو کوہ سینا پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئیں۔ تابوت سکینہ میں مزید حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، بحرن اور من و سلوہ ایک برتن میں محفوظ تھا تاکہ بعد کی قومیں اللہ کے انعامات دیکھ سکیں۔ من و سلوہ وہ خوراک تھی جو اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل پر اتاری جاتی رہی۔ بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ اللہ کی رحمت تھا اور وہ اسے برکت کا ذریعہ جانتے تھے۔ بنی اسرائیل جب کسی پریشانی میں ہوتے تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کے اللہ پاک سے فریاد کرتے تھے اور اللہ ان کی مشکل کاٹ دیتے تھے۔ سکینہ کا مطلب سکون، راحت اور یا خوش قسمتی کا ہے۔ اسی لیے اس تابوت نما صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے بہت ہی خوش قسمت ثابت ہوا۔ بنی اسرائیل پر جب لشکر جرار نے حملہ کیا، بنی اسرائیل کو کافی حد تک ختم کر دیا اور بنی اسرائیل کا سارا مال و غنیمت لوٹنے کے ساتھ ہی تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ بنی اسرائیل پر حملہ کرنے والی قوم پہ بہت سی مصیبتیں آئیں جس کی وجہ سے ان کی زیادہ تر آبادی ختم ہونے لگی۔ تب ہی ان کے مذہبی رہنما نے بنی اسرائیل کو تابوت سکینہ واپس کرنے کا کہا تاکہ اللہ کا عذاب ٹل سکے۔ ان کے بادشاہ نے بات مانتے ہوئے تابوت سکینہ کو بیلوں پہ لاد کر بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا، اور یوں ایک بار پھر تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو مل گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک محل کی تعمیر شروع کروائی تاکہ تابوت سکینہ کو دشمنوں کے حملوں سے بچایا جا سکے۔ مگر 40 برس بنی اسرائیل کے حاکم رہنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام انتقال کر گئے اور تابوت سکینہ کے تحفظ کے لیے بنایا جانے والا محل تعمیر نہ ہوا تھا۔ مگر حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے محل کی تعمیر جاری رکھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے 7 برسوں میں محل کی تعمیر مکمل کر لی، اور اس محل کا نام ہیکل سلیمانی رکھا گیا اور اس میں ہی تابوت سکینہ رکھ دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک کی بہت سے معجزے عطا کیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو تابع کرنے اور جانوروں کی زبان سمجھنے کا ہنر رکھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ ثابت ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل آپسی جھگڑوں میں لگ گئی۔ اسی دوران بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل کے آپسی جھگڑوں کا فائدہ اٹھایا اور بنی اسرائیل پہ حملہ کیا۔ بہت سے یہودی مارے گئے، جو بچ گئے وہ علاقہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ بخت نصر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ عالی شان محل یعنی ہیکل سلیمانی تباہ کر دیا اور تابوت سکینہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ بہت سے یہودی ایران، عراق میں بکھر گئے۔ بخت نصر کے حملہ کے 70 سال بعد ذوالقرنین علیہ السلام جو ایران کے بادشاہ تھے، انہوں نے یروشلم پہ حملہ کیا
اور انہوں نے کسی مزاحمت کے بغیر یروشلم کا قبضہ حاصل کر لیا اور یہودیوں کو دوبارہ یروشلم میں بسنے کا کہا۔ اسی لیے یہودی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو مسیحا مانتے ہیں۔ یہودیوں نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر پھر سے شروع کر دی اور اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر ہو گیا، مگر تابوت سکینہ ان کو نہیں ملا اور تابوت سکینہ کی تلاش میں لگے رہے، مگر کامیاب نہ ہو سکے اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کے تقریباً 400 سال بعد رومیوں نے یروشلم پہ حملہ کر دیا اور اسی حملے میں ہیکل سلیمانی پھر سے تباہ ہو گیا۔ رومیوں کے ہیکل سلیمانی پہ حملہ کرنے کے بعد سے لے کے اب تک ہیکل سلیمانی دوبارہ سے تعمیر نہ ہو سکا اور نہ ہی تابوت سکینہ کی کوئی خبر رہی۔ تابوت سکینہ کی تلاش اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر یہودی اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں اور ان کے نزدیک ان کی زندگیوں کا اصل مقصد بھی تابوت سکینہ کی تلاش اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہے۔ جہاں اس وقت یروشلم میں مسجد اقصی یعنی مسلمانوں کا بیت المقدس یا قبلہ اول واقع ہے، عین اسی جگہ یہودی ہیکل سلیمانی کی تعمیر چاہتے ہیں اور اسی بات کو لے کر یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان جھگڑا موجود ہے۔ تابوت سکینہ کے بارے اس وقت حتمی کوئی نہیں جانتا، مگر بہت سے تاریخ دان مختلف دعوے کرتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک تابوت سکینہ ملکہ برطانیہ کے تخت کے نیچے موجود ہے۔ یہودی مذہب میں تابوت سکینہ کی تلاش اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ان کے مطابق تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور تابوت سکینہ کی تلاش نہیں ہو جاتی۔ یہودیوں کے مطابق قیامت میں ٹھیک 221 سال باقی ہیں اور ان کا کہنا ہے ہمارا مسیحا آنے والا ہے اور وہی آ کر تابوت سکینہ کی تلاش کرے گا اور ہیکل سلیمانی تعمیر کروائے گا۔ امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل informativb.b کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔